اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے عصر کی نماز باجماعت ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس رب کا ہر نیکی پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا کروں گا۔ مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کل ہم نے 2 مسائل بیان کیے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جن بھائیوں کو سمجھ نہ آئے وہ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج ایک نئے مسئلے کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو شخص رات کو نیت کرے اور پھر سحری کے وقت نہ اٹھ سکے، اور پتہ چلا ہے کہ فجر کی اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، سورج بھی نکل گیا ہے، اب اس کی آنکھ کھلی ہے، لیکن رات کو اس کی نیت یہ تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن وہ اپنے ایمان پہ پختہ ہے اور اپنی بات پہ بھی قائم ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس وقت روزے سے ہے۔ جب وہ صبح اٹھے گا وہ اس وقت روزے سے ہوگا، اسی وقت وہ نیت کر لے، اور اگر اس نے بھولے سے کچھ کھا پی بھی لیا ہے بھولے سے، تب بھی اس کا روزہ باقی ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، پتہ چلا سحری نکل گئی ہے، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، اب میں اٹھ کے شرمندہ ہو رہا ہوں، یار میں اٹھ نہیں سکا، سحری نہیں کر سکا۔ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر اٹھ گئے ہیں تو پھر پہلی فرصت میں آپ نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد پھر آپ اپنے معاملات جس طرح نمازیں ادا کرنی ہیں، فجر کی نماز بھی ادا کریں اور اللہ سے توبہ کریں، بس انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے روزے کو قبول و منظور فرما لے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اب سوتے میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب نوجوان مسائل پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں خود ہی بتانا پڑتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں شریعت کے اندر کسی قسم کی جو ہے نا جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ مسائل سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں اور ہمیں کس طرح اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور شرم حضوری جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں میں ہونی چاہیے، دین کے کاموں میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی مسئلہ ہے آپ آ کر پوچھ لیا کریں، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ غلط یعنی گناہ کرنے سے بچ جائیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ آئندہ غلطی کرنے سے بچ جائیں گے۔ اب نوجوان نے سو گیا، غسل واجب ہو گیا، اب کیا کرے؟ کیا اس کا روزہ رہا یا نہ رہا؟ اس صورت میں بھی اس کا روزہ رہے گا۔ یاد رکھ لیں، غسل فرض ہو گیا ہے لیکن سوتے میں انجانے میں پتہ نہیں چلا، تو پھر اس صورت میں روزہ باقی رہے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کھانا پینا شروع کرتے، ہم کرتے ایسے ہی ہیں، پتہ ہے نہیں، بس یار یہ کام ہو گیا تو اب کسی کو کیا بتانا ہے، روزہ تو ویسے ہے ہی نہیں، بس کھاتے رہو پیتے رہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کو سیکھتا ہے اور چند گھڑیاں چند لمحے دین کے لیے وقف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، ایک تو دین سیکھنے کا فائدہ ہوگا اور پھر اپنی اصلاح ہوگی، پھر ہم جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے۔ اب یاد رکھ لیں 2 مسائل بتائے گئے ہیں۔ اگر سوتے میں رات گزر گئی، سحری گزر گئی، روزہ پھر بھی رہے گا اگر نیت کی ہوئی ہے، نیت کی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ غسل فرض ہو گیا ہے تو پھر بھی اس صورت میں بھی روزہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا